درخواست پیش کروں گا خطیب اہل سنت، خطیب اسلام، خطیب اہل بیت، محب اہل بیت، مداح شبر و شبیر، خطیب دل پذیر برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد حیدر علوی صاحب تشریف لائیں گے، اور تشریف لا کر سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ تشریف رکھیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی آقا کا نام آئے، صفاتی نام، تو درود پڑھنا مستحب ہے۔ جب اس میں گرامی نام نامی آئے تو پھر لازم اور واجب ہے۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں جب یہ آیا ہے درود پڑھی جائے تو ہر غلام مصطفیٰ پر درود پڑھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن حکیم کی آیات کو توجہ سے سننا اور اس پہ خاموش رہنا واجب اور فرض ہے۔ اگر آپ گھر سے پڑھ کر بھی آئے ہیں تو آپ کو پھر بھی پڑھنا پڑے گا جب بھی آیت درود پڑھ سنیں۔ اور ہندوستان میں بعض سادات کے ایسے بھی آستانے ہیں جنہوں نے وصال کرتے ہوئے یہ وصیت لکھی کہ جب ہمارے مزار پہ آنا ہے تو فاتحہ نہیں پڑھنی۔ دنیا میں ہر شخص کہتا ہے، دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مروں تو میرے پیچھے لوگ فاتحہ پڑھیں، اور سادات دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کر رہے ہیں کہ ہماری قبر پہ جب آنا تو فاتحہ نہیں پڑھنی، ہمارے نانا پہ درود بھیجنا، ہمیں ہمارا حصہ ملتا رہے گا، ہمیں ہمارا حصہ ملتا رہے گا۔ تو جس سیدہ کائنات کی بارگاہ میں طیبہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ ام ابیہا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا بدعۃ منی، یہ میرے جگر گوشہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ اگر 1400 سال بعد سید کی بارگاہ میں درود پہنچتا ہے تو جو براہ راست حضور کے جسم کا حصہ ہے، ہم اگر درود بھیجیں تو یقیناً سیدہ کائنات کی روح بھی ہم سے راضی ہوگی۔ تو ایک بار سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے بآواز بلند روشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤ، گر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، محمد عربی کیا بروئے ہر دو سراس، کسے کی خاک درش نیز خاک بر سر او، ہے جن کی اللہ اکبر ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ بے اجازت جن کے گھر
جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، انتہائی عزت و توصیف پروردگار ارض و سما کے لیے جو کائنات ارضی و سماوی کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور انتہائی عزت و احترام ان ہستیوں کے لیے جن کے نام لینے سے نہ صرف یہ کہ ایمان تازہ ہوتے ہیں بلکہ اللہ ہمیں عبادت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ میں سب سے پہلے آج کی اس باوقار، با ایمان اور با حیا اور با عصمت محفل کے سجانے پر میں جہاں ایک طرف سلام پیش کروں گا اس ہستی کو کہ جن کا نام مسجد کی دیواروں پہ کندہ ہے، میری مراد صوفی باصفا محب السالکین حضرت پیر صوفی بشیر الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت علامہ صاحبزادہ پیر عابد حسین قادری صاحب کو کہ انہوں نے مجھے ان سادات کرام کی موجودگی میں ام الائمہ سیدہ کائنات خاتون قیامت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت یا اپنی ایمان کا خراج پیش کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ آل نبی اولاد علی حضرت پیر کیسر عباس شاہ صاحب بخاری اور میرے دائیں سمت علامہ پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب کاظمی تشریف فرما ہیں، دیگر سادات کرام صوفی شمی محمد حضرت صاحبزادہ پیر صوفی شمی محمد قادری صاحب، علامہ حمزہ توفیق صاحب اور دیگر تمام۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایسے پروگرامز کے اندر فقط سٹیج پر بیٹھنے والے مہمان خصوصی نہیں ہوتے، آپ کے اس وارڈ کے اندر یہ کوئی قرنطینہ وارڈ تو بنا ہوا نہیں ہے کہ سارے نہ آ سکیں، یہ کرونا وارڈ بھی نہیں ہے، لیکن سارے آئے کیوں نہیں ہیں؟ جسے میرا رب پسند کرتا ہے اسے ہی سیدہ زہرا کا نام لینے کی توفیق دیتا ہے۔ میں ایک انتہائی با ایمان سید کی بارگاہ میں کل گیا اور میں نے انہیں عرض کیا کہ بابا یہ جلالی توبہ کیوں نہیں کرتا، رجوع کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے 2 باتیں کی جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایسا بات ہے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے بات شروع کی تھی علی کے باپ سے، آ گیا حسن و حسین کی ماں تک، لیکن یاد رکھنا سیدہ کائنات کی توہین کر کے اس نے سیدہ کو ناراض نہیں کیا بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا ہے۔ اب اسے معافی بیٹی سے نہیں مانگنی پڑے گی، اب اسے معافی بابا سے مانگنی پڑے گی۔ من ابغضھا فقط ابغضنی، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے میں محمد کو ناراض کیا ہے، اور جس سے آقا ناراض ہو جائیں اس سے اللہ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ بات میرے لیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم توبہ اس کی کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ سیدہ کائنات کی توہین حقوق مصطفیٰ میں سے ہے۔ حقوق مصطفیٰ کو ہم مسلمان معاف نہیں کر سکتے، اس لیے اگر یہ معافی مانگے بھی، اگر یہ رجوع کرے بھی، تب بھی جو اس نے منہ سے جملہ بی بی پاک کی طہارت، عصمت اور عفت پہ بولا ہے وہ امتی معاف نہیں کر سکتا۔ حشر میں مصطفیٰ تو معاف کر سکتے ہیں، چاہے خدا معاف کر سکتا ہے وہ چاہے، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے
سیدہ کے معاملے میں رسول اللہ اور اللہ کی ذات ہم سے زیادہ غیرت مند ہیں، ہم سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ برادران اسلام، یہ گھرانہ جو سادات کا ہے، جس طرح بیدم شاہ نے کہا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، ان 5 کو دیکھیں تو یہ 5 ہمیں سردار نظر آتے ہیں۔ کیا نظر آتے ہیں بولیے؟ سید و سردار نظر آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں انا سید و ولد بنی آدم ولا فخر، لوگوں میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، مجھے فخر نہیں ہے۔ فرمایا یا علی انت سید العرب، اے علی آپ تمام عرب کے سردار ہیں۔ جب بیٹی کی باری آئی تو فرمایا الفاطمہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اے سیدۃ النساء نساء العالمین، اور کہیں فرمایا کہ میری فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ، میری بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اور جب حسن و حسین کی باری آئی فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ 5 کو دیکھیں تو مصطفیٰ کی زبان سے 5 سید ہیں، 5 سردار ہیں۔ اب کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے اور وہ یہ کہے کہ میں چاند کو گندا کروں گا یا چاند کو بدنما کروں گا، چاند کا جائے گا کچھ نہیں اور اس کے منہ کا رہے گا کچھ نہیں۔ وہ اپنا منہ گندا کرے گا، وہ اپنا منہ گدلا کرے گا۔ تو جس جلالی نے سیدہ کی طرف منہ کر کے یہ بدتمیز حرکت کی اور خطا کو منسوب کیا ہے، سیدہ کا گیا کچھ نہیں ہے، جلالی تیرے پاس رہا کچھ نہیں ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں جلالی اور حلالی میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ جلالی اور حلالی میں بولیے کیا فرق ہے؟ صرف ایک نقطے کا۔ آج تمام سادات امت میں، علماء نے، تمام مشائخ نے، تمام اداروں نے، تمام خانقاہوں نے اس سے کہا کہ ان لفظوں پہ معافی مانگو، لیکن اسے توفیق اب تک نصیب نہیں ہوئی۔ اس نے پہلی کانفرنس جو کی وہ براہ راست اس ہستی کے خلاف تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن اور مربی ہیں۔ یہ پنجتن پاک اپنے اندر بڑی خوبیاں اور فضیلتیں رکھتے ہیں، لیکن حضرت ابو طالب ان سب میں ایک خاص کمال لیے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے الوالد سر لابیہ، بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ 2 دنیا میں انسان ہیں، دونوں کو 2 بچے دیے گئے کہ ان کو پالو اور بڑا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کی شخصیت میں کیا کمال ہے، آپ کی شخصیت کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ ایک حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہے، اللہ نے انہیں 2 بچے عطا کیے کہ ابو طالب آپ کے صحن میں یہ 2 بچے پرورش پائیں گے، ان کو کھلانا بھی ہے، ان کو پلانا بھی ہے، ان کی سیرت و کردار کو بڑھانا بھی ہے اور انہیں پروان بھی چڑھانا ہے۔ اور 2 ہی بچے ابو سفیان کو دیے گئے کہ تم نے بھی ان کو پالنا ہے، ان کو پوسنا ہے، ان کو ذرا پروان چڑھانا ہے۔ اب تاریخ نے دیکھا کہ جو 2 بچے حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو عطا کیے گئے، یہ تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ راست بستر بدلتے تھے حضرت ابو طالب۔ یہ تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت ابو طالب مصطفیٰ کو لے کر کعبے سے چمٹا کر اللہ سے بارش مانگا کرتے تھے۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ حضرت ابو طالب پنگھوڑے میں ہیں اور مصطفیٰ کریم پنگھوڑے میں ہیں، اور حضرت ابو طالب مصطفیٰ کی نعتیں نبی اور رسول کہہ کر لکھ رہے ہیں۔ 2 بچے جوان ہوتے ہیں، ایک نبیوں کے امام بنتے ہیں، دوسرے ولیوں کے امام بنتے ہیں۔ اور ابو سفیان بھی 2 بچوں کو پالتا ہے، ایک امیر شام بنتا ہے اور دوسرا یزید بنتا ہے۔ آپ سمجھ آ گئی کہ اللہ نے حضرت ابو طالب کو کس لیے چنا تھا کہ آپ کی آغوش میں نبوت کے امام نے بھی پرورش پانی تھی، ولایت کے امام نے بھی پرورش پانی تھی۔
برادران اسلام، اب پرورش کی جب بات آتی ہے، میں نے دیکھا کہ جب قبلہ صاحبزادہ عابد حسین قادری صاحب کھڑے ہوں تو بہت سارے لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ بیٹھ جائیں تو ان کے مریدین، ان کے والد صاحب کے مریدین ادب میں پھر ان کے ساتھ تب بیٹھتے ہیں جب حضرت بیٹھ جائیں۔ یہ احترام ہمیں تصوف نے سکھایا۔ سید کا چھوٹا سا بچہ بھی آ جائے تو ہمارے بابے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ نبی کی آل آ رہی ہے، آل زہرا آ گئے ہیں، وہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر مولا حسین بیٹھے ہوں اور ابنی حاضہ سید مولا حسن آ جائیں تو مجھے بتائیں کہ امام حسین بیٹھے رہیں گے یا احترام میں کھڑے ہو جائیں گے؟ بولیے۔ بڑے امام کے احترام میں، اچھا دونوں صاحبزادے بیٹھے ہوں اور اچانک مولا علی شیر خدا آ جائیں تو کیا یہ دونوں صاحبزادے بیٹھے رہیں گے یا بابا کے احترام میں؟ اچھا بعض بچے بھی ایسے خاموش ہیں جو بڑوں کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے، چپ ہیں، اور بعض بڑے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کا شاید احترام نہ کیا ہو، جو ابھی اتنے ایسے ہیں۔ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب دونوں شہزادے بیٹھے ہوں، مولا کائنات تشریف لے آئیں تو حسن و حسین بیٹھ کر استقبال کریں گے یا کھڑے ہو کر؟ تینوں ہستیاں بیٹھی ہوں اور رسول خدا آ جائیں تو بتائیے یہ تینوں ہستیاں بیٹھی رہیں گی یا احترام میں کھڑی ہو جائیں گی؟ ڈریے نہیں، سب بولیے یہ تینوں ہستیاں مصطفیٰ کریم کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب چاروں ہستیاں بیٹھی ہوں اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آ جائیں، جب رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوں گے تو کیا یہ تینوں بیٹھے رہیں گے یا یہ بھی احترام میں کھڑے ہو جائیں گے؟ ڈریے نہیں، بولیے یہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس کے احترام میں نبوت کھڑی ہو، ولایت کھڑی ہو، اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ پنجتن پاک بیٹھے ہوں، محسن رسالت حضرت ابو طالب آ جائیں، سیدہ زہرا کے سسر حضرت ابو طالب آ جائیں، مولا علی کے والد حضرت ابو طالب آ جائیں، حسن و حسین کے دادا حضرت سیدنا ابو طالب آ جائیں، پنجتن پاک بیٹھے ہوں، اچانک محسن رسالت آئے، مجھے بتائیں یہ پنجتن پاک بیٹھے رہیں گے یا حضرت ابو طالب کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے؟ اور جن کے احترام میں کل کائنات کھڑی ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جن کے احترام میں مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں اسے حضرت سیدنا ابو طالب کہتے ہیں۔ پنجتن پاک جن کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، جو کل کائنات ہیں، جو کل کائنات کا خمیر ہیں، جو اصل کائنات ہیں، جو وجہ کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ یہ پنجتن پاک ہیں۔ تخلیق آدم سے بھی 2000 سال پہلے یہ پنجتن پاک اللہ کے حریم ناز میں تربیت پاتے رہے۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ یہ پنجتن پاک ہیں، اور یہ پنجتن پاک اگر حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے احترام میں کھڑے ہوں تو پھر یہ مان لے کل کائنات جس کے احترام میں کھڑی ہو اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ اور جو مولوی حضرت ابو طالب پہ انگلی اٹھائے، اللہ کی عزت کی قسم جب اس نے حضرت ابو طالب پہ انگلی اٹھائی تھی تو وہ مولوی جلالی اسی لمحے حلالیوں کی صف سے نکل گیا تھا، اسی لمحے حلالیوں کے صف سے نکل گیا تھا۔ اور جب سیدہ کائنات پہ انگلی اٹھائی تو پھر وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل گیا۔ امام سہیلی اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت الامات میں اس حدیث کے ضمن میں لکھا کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے۔ یہ بات اس میں پھر آپ نے امام سہیلی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد قطعۃ اللحم، گوشت کا ٹکڑا ہے۔
کہ سیدہ کائنات حضور کے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس طرح کل کی توہین حرام اور کفر ہے، اسی طرح جز کی توہین حرام اور کفر ہے۔ تو جو رسول کی توہین کرے اگر وہ کافر ہے، تو جو سیدہ کائنات کی توہین کرے وہ مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ شخص اسی لمحے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جس لمحے وہ سیدہ کائنات کی طرف خطا کو منسوب کرتا ہے۔ پھر توبہ اسے کیسے نصیب ہو، پھر رجوع کیسے نصیب ہو؟ اللہ اس سے توبہ رجوع کی قوت ہی سلب کر لیتا ہے جو سیدہ کائنات وجود مصطفیٰ کے حصے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ برادران اسلام، بڑھتے ہیں اس آیہ مقدسہ کی طرف جو میں نے تلاوت کی۔ پروردگار ارض و سما نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب آپ فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، پورا دین میں نے تم تک پہنچا دیا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میرے غلاموں تم مجھے دے بھی کیا سکتے ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پوری کائنات میری بارگاہ میں سوالی ہے، تمہارے پاس نبی کو دینے کے لیے ہے بھی کیا، اور تم دے بھی کیا سکتے ہو؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، اس دھڑکتے دل کو، ان دیکھنے والی آنکھوں کو، ان سننے والے کانوں کو اور ان وجودوں کو میری قرابت داروں کی مودت میں ہمیشہ ایسے سموئے رکھنا کہ آل پیغمبر کی مودت کے بنا تمہارا کوئی سانس نہ گزرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قرابت دار کون ہیں؟ تو نبی کریم صاحب لولاک نے اپنے علاوہ 4 ہستیوں کے نام لیے، ان میں ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ فرمایا یہ 4 میرے قرابت دار ہیں اور ان کی تمام آل اولاد میری قرابت دار ہے، ان کی آل اولاد میری قرابت دار ہے، ان سے محبت نہیں مودت کرنی ہے۔ بولیے کیا کرنی ہے؟ ڈریے نہیں، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، محبت نہیں مودت کرنی ہے۔ کسی کی طرف میلان کے لیے عربی میں 2 لفظ بڑی شدت سے بولے جاتے ہیں، محبت اور مودت۔ صوفیہ اور اہل اللہ کہتے ہیں کہ محبت کی مثال ماں اور بیٹے کی ہے۔ بیٹا حجر خان میں، ماں انگلینڈ میں ہے، یا حجر خان میں بیٹا انگلینڈ میں ہے، دونوں زندہ ہیں۔ محبت کی کیفیت یہ ہے کہ بیٹے کو انگلینڈ میں درد ہو تو ماں یہاں اس درد کو محسوس کرتی ہے۔ محبت اتنی ہے کہ درد محسوس ہوتا ہے، لیکن ماں بھی زندہ ہے، بیٹا بھی زندہ ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں مودت کی مثال بالکل الگ ہے۔ مودت کی مثال مچھلی اور پانی کی سی ہے۔ مچھلی کو پانی سے جدا کرے تو جان باقی رہتی۔ کوئی ایسی مچھلی دیکھی ہے جو پانی کے بغیر بھی زندہ رہتی ہو؟ تو بولتے کیوں نہیں؟ مچھلی اور پانی کی مثال مودت کی ہے۔ مچھلی کو پانی سے جدا کیا جائے تو جان باقی نہیں رہتی، اور اگر مومن کو اہل بیت سے دور کیا جائے جان تو باقی رہتی ہے پر ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اب حضور نے اسی کو اور سادہ انداز میں سمجھایا، فرمایا اہل بیت کا سفینۃ نوح من راکبہا فناجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ لوگوں میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں، جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو محبت اہل بیت سے پیچھے ہٹا وہ غرق ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جلالی کی راہ پہ چلے گا وہ غرق ہو جائے گا، اور جو قادریوں کی راہ پر چلیں گے وہی نجات پائیں گے، وہی نجات پائیں گے۔ برادران اسلام، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت اور عفت پہ چند باتیں، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ آپ کی عشاء کی نماز بھی قریب قریب جڑی ہوئی ہے۔ ہم جب سیدہ کی عظمت اور عفت کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ ہمیں یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں، 2 طبقے پاک ہیں، ایک
اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور دوسرے انبیاء کرام، فرشتوں میں سردار ملائکہ حضرت جبریل امین ہیں. کیا نام ہے؟ بولی حضرت جبریل امین سارے فرشتوں کے سردار ہیں. نبی کریم اپنے گھر سے جا رہے ہیں، دیکھا جبریل انسانی صورت میں سیدہ کے گھر سے باہر آ رہا ہے. پوچھا جبرائیل کدھر آئے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جبریل 27,000 بار تشریف لائے، بعض نے اس سے بھی زیادہ تعداد لکھی ہے. اگر ہر آیت کو ایک بار جبریل لے کر آتے تو 6,666 بار آتے، لیکن جبریل امین 27,000 بار کیوں آئے؟ کس کے لیے آئے؟ کہاں پر آئے؟ بعض دفعہ پوری صورت ایک بار اتاری اور لے کر آئے، لیکن 27,000 بار جبریل کہاں آتے رہے؟ نبی کریم تشریف لے کر جاتے، جبریل آ رہے ہیں. پوچھا جبرائیل کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ میری بیٹی کے گھر کیا لینے آئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ سیدہ چکی چلا رہی تھی، اللہ نے مجھے حکم دیا جائیں اور حسن و حسین کا جھولا جھولائیں. کہا جبرائیل اب کہاں سے آ رہے ہو؟ اب کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا سیدہ کائنات حسن و حسین کو کھلا رہی تھی، اللہ نے مجھے حکم دیا جاؤ جا کر سیدہ کی چکی چلاؤ، سیدہ کے گھر کی چکی چلاؤ. کہا جبرائیل اب کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا سیدہ کائنات نے جو ہے وہ حسن و حسین کے لیے جوڑوں کا تقاضا کیا، اللہ نے مجھے اہل بیت اطہار اور سیدہ زہرا کے دروازے پہ درزی بنا کر بھیجا ہے. کہا جبرائیل تم تو صرف نبیوں کے پاس آنے والے ہو، وحی کے فرشتے ہو، یہ آج پھر کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اللہ نے مجھے آج سیدہ کے دروازے پہ سوالی بنا کر بھیجا ہے. لوگوں جو جبرائیل معصوم فرشتہ ہو کر سیدہ کے گھر کی چکی چلائے، حسن و حسین کا جھولا جھلائے، آل سیدہ زہرا کے دروازے پہ درزی بن کر آئے، جو سوالی فقیر اور اسیر بن کر آئے، تمہیں جبرائیل کی طہارت اور عصمت تو نظر آتی ہے؟ جس دروازے پہ وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے وہ سیدہ زہرا کی عصمت تمہیں نظر نہیں آتی؟ جہاں معصوم فرشتے ہاتھ باندھے سوالی بن کے کھڑے ہوں، سیدہ زہرا کی اپنی عصمت اور طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ اب کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام فقط معصوم ہیں، لیکن تاریخ انسانی نے دیکھا کہ جب سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی، آقا احترام میں کھڑے ہو جاتے. آقا نبیوں میں سب سے عظیم المرتبت نبی، سید الانبیاء نبی، فخر الانبیاء نبی، نبی کریم سارے نبیوں میں افضل، اور جن کے احترام میں کھڑی ہوں وہ سیدہ کائنات ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے تو ہم عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. لیکن جب سیدہ کائنات آتی، مصطفیٰ کھڑے ہوتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور فرماتے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. نبی کریم صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں حشر کے میدان میں انبیاء بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، ازواج مطہرات بھی ہوں گی، اصحاب پیغمبر بھی ہوں گے، اولیاء صلحاء، ساری آدمیت کھڑی ہوگی، ندائے غیبی آئے گی یا اہل الجمع یا اہل المعشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو. اب یہاں پر کون ہیں جن کے سر جھکائے جا رہے ہیں؟ معصوم فرشتے ہیں، کہا سر جھکا لو. یہاں پر معصوم انبیاء ہیں، فرمایا سروں کو جھکا لو. یہاں پر ازواج مطہرات ہیں، فرمایا سروں کو جھکا لو. یہاں اصحاب پیغمبر ہیں، کہا سروں کو جھکا لو. یہاں صحابیات موجود ہیں، کہا سروں کو جھکا لو. یہاں تمام امت کے اولیاء موجود ہیں، کہا سروں کو جھکا لو.
یا اللہ صرف سر جھکانے؟ فرمایا نہیں، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بھی جھکا لو۔ ایسا ممکن ہے کہ انسان کا سر جھکا ہو لیکن کنکھڑیوں سے کوئی دیکھنے کی کوشش کرے؟ فرمایا صرف سر نہیں جھکانا، اپنی آنکھیں بھی جھکا لو۔ یا اللہ یہ حشر کی پروسی ہے، یہ پورا نظام روک دیا گیا قیامت کا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا حتی تمرہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول کی بیٹی سیدہ زہرا گزر جائیں۔ یہ سیدہ زہرا کی عفت اور پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے سر بھی جھکائے ہوئے ہیں، نظریں بھی جھکائے ہوئے ہیں۔ سیدہ کائنات کی عظمت اور عفت کو عقل انسانی کیسے سمجھ سکتی ہے کہ جہاں پوری قیامت کے اندر تمام مخلوقات سروں کو جھکائے ہوئے ہوں اور اپنی آنکھوں کو بھی جھکائے ہوئے ہوں۔ آج اگر کسی ملا کی زبان پہ سیدہ کی توہین ہے تو یہ جان لے اللہ کی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی اس پر لعنت ہے، اس کے اوپر نبیوں کی لعنت ہے، اولیاء کی لعنت ہے، تمام مخلوقات کی لعنت اس شخص پہ برس رہی ہے جس نے خطا کو سیدہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے بڑا واضح حکم دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا ہے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دیا۔ اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ برادران اسلام، یہاں حدیث کسا کے الفاظ اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ جب یہ آیت اتری تو نبی کریم نے مولا علی کو بلایا اور اپنے ساتھ چادر میں لے لیا، سیدہ کائنات کو بلایا اور اسی چادر میں لے لیا، پھر اپنے بیٹوں حسن و حسین کو بلایا اور اسی چادر میں لے لیا۔ اب اس چادر تطہیر میں لینے کے بعد سیدہ ام سلمہ ام المومنین آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا اتنا کافی نہیں ہے کہ تم حرم مصطفیٰ میں ہو، کہا اتنا کافی نہیں کہ حرم مصطفیٰ میں ہو، بڑا اعزاز ہے آپ کے پاس، آپ اس میں نہیں آ سکتی ہیں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس چادر تطہیر میں آ جاؤں؟ فرمایا تم اللہ کے مقرب فرشتے ہو، کیا تمہارے لیے یہ اعزاز کافی نہیں ہے؟ برادران اسلام، جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنا تو بتا دیجئے اس چادر تطہیر میں کون کون ہے۔ اب میں اور میرے بیوی بچے بیٹھے ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے آپ کے ساتھ کون ہے تو میں فوراً کہوں گا یہ میری بیوی، یہ میرے بچے ہیں، یا یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ رسول خدا نے یوں نہیں فرمایا۔ جبریل پوچھتے آقا چادر تطہیر میں کون کون ہیں؟ فرمایا یہ سیدہ کائنات ہیں، میں ان کا باپ محمد عربی ہوں، یہ سیدہ کائنات ہیں، یہ ان کے شوہر علی ہیں، یہ سیدہ کائنات ہیں، یہ ان کے بیٹے حسن ہیں، یہ سیدہ کائنات ہیں، یہ ان کے بیٹے حسین ہیں۔ اقبال نے کہا تھا مرکز پرکار عشق سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ ارے مصطفیٰ اپنا تعارف اپنی بیٹی زہرا کے ذریعے کروائیں اور تم سیدہ زہرا کی طرف انگلیاں اٹھاؤ، ایسا وجود کٹ جانا چاہیے جو سیدہ کائنات کی عزت عصمت یا عفت پر انگلی اٹھائے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جب تک ملک پاکستان قائم ہے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، تو یہ پاکستان سیدہ کائنات کے بچوں کی خون کی قربانی کا نتیجہ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسن و حسین ہے۔ سیدہ کائنات اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئیں جو باپ سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور سیدہ کائنات کے قدموں تلے ان نوجوانوں کو اللہ نے جنت رکھی ہے جو نوجوان حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آج اگر بطور امت ہم نے ایسے گستاخ اور بے ادب سے لا تعلقی کا اظہار نہ کیا، نفرت کا اظہار نہ کیا، تو کل ہماری آنے والی نوجوان نسل کو ایمان محفوظ نہیں ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج صاحبزادہ
आबिद हुसैन कादरी साहब ने इस महफिल पाक को सजाया। ये ख्वाहिश है मेरी कि हर घर के अंदर चाहे आप अपने बीवी बच्चों को ही बिठा लें, लेकिन अपने घर में कोई एक दिन ऐसा जरूर रखें कि जिसमें आप सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फजाइल पढ़कर सुनाएं और ऐसी मनहूस और नापसंदीदा शख्सियात से अपने बच्चों के सामने ला ताल्लुकी और बरात का इजहार करें, ताकि हमारे वजूद हश्र के मैदान में हुजूर के सामने शर्मिंदगी से बच सकें। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। और सैयदा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो, सैयदा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो। ये वफादार को अब्बास बना देती है, ये वफादार को अब्बास। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें।